آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں. فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا، اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ، اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں ایوری تھنگ انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا. صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے احکامات بجا لانے میں، حرام سے بچنے میں بہت صبر چاہیے. وضو صبح کرنا آسان ہے، صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا آسان ہے، صبر ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت ہے. اللہ سے صبر مانگیں اور وہ دعائیں پڑھیں جو صبر کے حوالے سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا، یس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سائن ہے، لیکن جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں، اور بے شک اللہ متقین. حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا، لٹرلی. مطلب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے، تو دیکھیں صبر میں پرسیویرنس ہے. صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے پرسیویئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ. اور پرسیویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا ہے. although I totally understand، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو. یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا، کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس، ایون انبیاء ہل جاتے تھے. ٹھیک ہے، who were the strongest of men، یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ he felt fear in his heart، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچرل. حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگس، انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمینیشن، پرسیویئر کرنا. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی کہ وہ صابرین تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ٹوٹی، انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. وما ضعفوا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے، وہ ضعف نہیں آیا ان میں، یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے. وما استکانوا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی، جو بھی آزمائش آ رہی تھی، وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے گئے، ٹک گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. صبر مانگے بھی، اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے. ٹھیک ہے، عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگے. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس، اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے، آسانی مانگے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر. اللہ لفظ الصابرین. دیکھیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ انبیاء میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، جو نبیوں کی ایک کوالٹی رکھی. کافی انبیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، رائٹ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک کوالٹی ہمارے سامنے رکھی. یہ ہے آیت نمبر 85. اللہ کہتے ہیں نا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ، یہ ان تینوں کا ذکر کرتے ہیں، اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل. اور ان سے پہلے پیچھے پیسج میں مزید انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، all of them were patient. تمام کے تمام یہ صابر تھے، ڈٹرمینیشن تھی ان میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈٹرمینیشن ہونا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا، اس لیے صبر مانگیں اور صبر کا تقاضا پورا کریں. صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے احکامات بجا لانے میں، حرام سے بچنے میں بہت صبر چاہیے. صبر شو کریں، اس کا ریوارڈ بہت ہے. دیکھیں نا، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے. ایک بندہ ہے، اس کا نفس آگے آ گیا ہے کہ نہیں بیٹھے رہو، گھر میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں.
تو صبر کر کے جانا پڑے گا. اس کا ریوارڈ کتنا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اوبیسلی وضو صبح صبح کرنا آسان ہے, صبح صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا آسان ہے, صبر ہے, لیکن اس کا ریوارڈ بہت ہے. سیکنڈ ٹائپ آف صبر, لوگوں کے رویوں پہ صبر. لوگ دکھ دیں گے, تکلیف دہ باتیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, صبر کرنا ان باتوں پہ, ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا. اور ظاہر ہے کہ ایک اس صبر کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان پٹتا رہے اور لوگوں کو کہے کہ ہاں مجھے مزید کو نہیں. صبر یہ ہے کہ خاموش ہو جانا, اس ٹون میں جواب نہ دینا, اس انداز میں ان کے ساتھ پیش نہ آنا جس انداز میں وہ پیش آ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ, اور لوگوں کے رویے ہرٹ فل رویے برداشت کر جانا, اور یہ کہ کوئی نفرت نہ رکھنا دل میں, یہ سب صبر ہے. تو تیسری جو ٹائپ آف کیٹیگری ہے صبر کی, وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف. شیطان بہت انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, تو پورا ایک صبر درکار ہے. یہ ابن القیم نے بتائے ہیں 3 ٹائپس آف صبر, 3 کیٹیگریز اور 3 سرکمسٹانسز میں صبر. اللہ سے صبر مانگیں اور وہ دعائیں پڑھیں جو صبر کے حوالے سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مینشن کیا سورہ آل عمران کی دعائیں کے لاسٹ پیسج میں 190 آنورڈز دیکھیں, اس میں صبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعاز بھی ہیں. تو یس, صبر از اے گریٹ ایٹریبیوٹ, اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ. اس کے بعد جی جو 5th کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے متقین. ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 76, چیپٹر 3 ورس 76. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہاں پہ متقین کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں, جو اپنے وعدوں کو, اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں ہمارے ہاں متقین نہ صرف ایک although یہ بھی متقین کی نشانی ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہونا, نماز میں بہت جلدی آنا, عبادت اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا, یس ٹھیک ہے یہ بھی ایک سائن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی سی پیپل جو بہت اچھے ہیں عبادات میں, جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں, اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں, لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں, بزنس ڈیلنگز ان کی اچھی نہیں ہیں, رائٹ, اپنی بات کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ. تو دیٹ از ناٹ انف ٹو بی اے متقی. اللہ یہاں بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں, اور بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو تقوی ان شارٹ یہ ہے کہ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایبسٹین فرام واٹ اللہ ہیز پروہیبٹیڈ اینڈ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایکٹ آن واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ. یہ تو لوئسٹ لیول ہے تقوی کا, کہ حرام سے بچ جانا اور حلال کرنا. اور ہائیسٹ پھر اس کے بہت سے لیولز ہیں. اوبیسلی ہائیسٹ لیول ہے کہ بالکل اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے لباس کو بچا کے گزریں, کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کوئی خاردار جھاڑی سے وہ لباس میرا پھٹ نہ جائے. تو اس کے لیے کتنا کیئرفلی گزرنا پڑتا ہے. تو لیول ہے یہ تقویٰ کا کہ ایک بندہ اتنا کیئرفل ہے. یعنی میں نے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں, ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا, وہ اتنا کیئرفل ہے. انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا, انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا تھا. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا, لٹرلی, مطلب ان کے پاس وہ 3310 وہ پرانا موبائل کا ماڈل ہے کہ یہ چیز میرا دماغ خراب کر رہی ہے. تو یہ لیولز ہیں تقویٰ کے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایفرٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی سیریسنس شو کر دیتے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے اتنی سیریسنس ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقویٰ ہے اور اس کے لیولز ہیں, obvious سی بات ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.